ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، یار اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، مجھے اس کی بیوی سے محبت ہو گئی ہے، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس نے پوچھا، کیا مدد کروں؟ اس نے کہا، امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کر انہیں اتنا الجھا دے کہ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کا اچھا خاصا وقت مل جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، دوست کے لیے جانے لگا۔ وہ روزانہ امام صاحب کو روکتا رہا۔ وہ بیچارے بھولے بھالے امام صاحب رکتے رہے اور کئی دن اس کے مسائل کی تفصیلی جواب دیتے رہے۔ مہینوں گزر گئے۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑ دیا کہ وہ مسجد کے امام صاحب کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے۔ ندامت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اس نے امام صاحب سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ امام صاحب نے پوچھا، کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا، دراصل مجھے مسئلہ پوچھنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ میں اپنے دوست کی مدد کرتا تھا۔ وہ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ جلدی گھر چلے جاتے تھے، اس لیے اسے موقع نہیں ملتا تھا اسے ملے، اس کی مدد کے لیے آپ کو روکے رکھتا تھا۔ امام صاحب مسکرانے لگ گئے۔ امام صاحب نے کہا، بھائی عجیب بات ہے، ابھی تک تو میرے ماں باپ نے میری شادی ہی نہیں کی، پھر میری کس بیوی سے تیرے دوست کو محبت ہو گئی؟ اور نہ ہی میری بہن ہے نہ بیوی۔ دوست سوچ میں ڈوب گیا، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو کچھ اور ہی معاملہ نکلا کہ امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تو میرا دوست کس کے پاس جاتا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ امام صاحب کی نہیں بلکہ اسی کے گھر جا کر اسی کی بیوی کے ساتھ ملتا تھا۔ گناہ میں مدد کرنے کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے بہت سے نوجوان دوست اسی طرح کی بدکاری میں ملوث دوستوں کی محبت کے نام پر مدد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کی مدد اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے، اگر مدد کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، گناہوں میں مدد نہ کرو۔ اور وہ سچا دوست ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اس کی طرف متوجہ کرے، ورنہ یاد رکھو دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود گر جاؤ گے۔